الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب وترضى له وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قادیانیوں کے وجوہ کفر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے درس میں یہ بیان کرنا ہے کہ قادیانی اور دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے۔ ہندو بھی کافر ہے، مجوسی بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، قادیانی بھی کافر ہے، مگر فرق کیا ہے کہ ہندو، یہودی، مجوسی، عیسائی اور قادیانی، ہم قادیانیوں کے بارے میں اتنے شدت کے ساتھ کیوں مذمت کرتے ہیں، باقیوں کی نہیں کرتے، یہ فرق واضح کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہندو اپنے آپ کو ہندو مانتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی مانتا ہے، مجوسی اپنے آپ کو مجوسی مانتا ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی مانتا ہے، قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو نان مسلم مانتے ہیں، قادیانی نہیں مانتے کہ ہم نان مسلم ہیں، وہ ہمیں نان مسلم کہتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ دین اسلام کے منکر ہے اور وہ کافر ہے، جیسی عیسائی، یہودی، لیکن قادیانی اور عیسائیوں، یہودی اور قادیانیوں کے کفر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا فرق، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ عیسائی خود جھوٹے بھی ہے اور کافر بھی ہے، مگر یہ جس نبی کا نام لیتے ہیں وہ سچے تھے۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے یا نہیں لے رہے؟ بولیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جس نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ نبی سچے تھے۔ قادیانی جس آدمی کو نبی مانتے ہیں، اس سرے سے نبی نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا۔ پہلا فرق یہ ہو گیا۔ اسی طرح جناب یہودیوں کو دیکھیں کہ موجودہ یہودی یہ خود جھوٹے ہیں اور کافر ہے، مگر یہ جس نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، تو وہ نبی کیا تھے؟ سچے تھے۔ ان کے نبوت پر ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پاک پیغمبر تھے۔ تو یہ فرق واضح ہو گیا۔ قادیانی خود بھی جھوٹے ہیں، ان کا جس کو اس نے نبی مانا انہوں نے، اور وہ نبی تھا نہیں، متنبی تھا۔ متنبی کا مانا زبردستی نبی بننا، وہ بھی جھوٹا تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسلام سچے نبی، فرق سمجھ لینا، اسلام سچے نبی کے جھوٹے پیروکاروں کو، نبی تو سچا ہے مگر پیروکار کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ جیسے یہودی اور عیسائی، کہ یہودیوں کا نبی موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، ہارون علیہ السلام سچے تھے، عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے، مگر یہ عیسائی اور یہودی جو جھوٹے پیروکار ہیں ان سچے نبیوں کا، ان کو اسلام ذمی کہتے ہیں۔ بولے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اسلام ان کو ذمی کہتے ہیں۔ اہلی کتاب اسلام کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے؟ اہلی کتاب ہے۔ اسلام نے نہ جھوٹے نبی کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کے پیروکاروں کو۔ جھوٹے نبی کے پیروکاروں کا وہی حکم ہے جو صدیق اکبر نے یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کے ساتھ کیا، کہ 1200 صحابہ اور تابعین نے جام شہادت نوش کیا، اور جن میں 700 قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، مگر مقابلے میں 35,000 کو جہنم واصل بھی کر دیا۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ بس
ضابطہ یہی ہے. اس لیے عام کافروں پر قادیانی کو قیاس نہ کیا جائے. قادیانی اور دوسرے کافروں میں یہ فرق ہے. قادیانی زندیق ہے اور زندیق کا وجود اسلام کبھی قبول نہیں کرتا. کافر کا وجود تو قبول کرے گا کہ وہ اہلی کتاب میں سے ذمہ ہونے کے اعتبار سے، ان کا نہیں. اب عبادت گاہ پر آتے ہیں. پاکستان کے آئین میں ہے کہ قادیانیوں کو شاعر اسلام کے استعمال کی اجازت نہیں، اس لیے کہ جب کافر ہے تو وہ مسجد کیسے بنا سکتے ہیں؟ مندر تو بنا سکتے ہیں. یہ اعتراض کرتے ہیں نا وہ ہم پر کہ یہودیوں کو تو آپ اجازت دیتے ہیں، عیسائیوں کو جناب والا چرچ کا اجازت دیتے، گرجے کا، یہودیوں کو کلیسا کی اجازت دیتے ہیں، اور سکھوں کو گردوارے کی اجازت دے سکتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تم جس چیز کو عبادت گاہ کے طور پر بناتے ہو تم اس کو مسجد کہتے ہو، اور مسجد خاص ہے اہل ایمان کی عبادت گاہ کے ساتھ. نقطہ سمجھ گئے؟ مسجد خاص ہے اہل ایمان کی عبادت گاہ کے ساتھ. چنانچہ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. منافقین کے عہد نبوت میں منافقین نے مسجد بنائی، مسجد قباء سے دور، اور مقصود مسجد نہیں تھا، اڈا تھا، اڈا، کہ یہاں باہر سے انہیں کہا گیا کہ ہم اسلحہ لا کر ادھر جمع کریں گے، اور اس کے بعد جب مرکز مضبوط ہو جائے تو ہم بندے لے کے آئیں گے، مسجد جو بناؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح بھی کراؤ، اور پھر ایک بار یہ حملہ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت بھی لیا کہ آپ تشریف لائے اور وہاں پر نماز پڑھیں اور دعا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی دیا، اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ یہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے. اس کا نام ہی بدل دیا، مسجد نہیں ہے، مسجد لمسجد اسس علی التقوی. وہ مسجد جو مسجد قباء ہے، جو بنیاد تقوی پر، وہاں آپ کھڑے ہو جائے، ان کی مسجد زرار میں نہ جائے. یہ مسجد نہیں، یہ اڈا ہے اسلام کے خلاف. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ منافقین تھے اور انہیں مسجد کو عنوان دی. اس لیے قادیانی یا کسی بھی کافر اور غیر مسلم کو مسلمانوں کے اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. آدمی کا مکان ہوتا ہے، وہ کسی کو چھوڑتا ہے؟ اپنی گاڑی چھوڑتا ہے، دکان چھوڑ دے؟ تو میں اپنا مذہب تمہیں چھوڑ دوں؟ پھر میں کیا کروں گا؟ میں اپنی عبادت گاہ تمہیں چھوڑ دوں؟ میں اپنی کتاب تمہارے حوالے کروں؟ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے. مسلم قبرستان میں قادیانی مردوں کی تدفین منع ہے، اس کا حکم ہے. جس طرح کسی مسلمانوں کے قبرستان میں ہندو، عیسائی اور چوڑی چمار کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، معاف کرے، کرنا شرعاً جائز نہیں ہے اور دفن نہیں کر سکتے، اس طرح قادیانی بھی ان کا مردہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن. ابھی 2.5 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ چوندرا میں قبرستان ہے، وہاں مسلمانوں کا، قادیانیوں نے اپنا مردہ ادھر دفن کیا. ہم سے رابطہ کیا گیا وہاں کی قاضی صاحب اور متعلقین نے. ہم نے کہا ایک تو احتجاج کرو فوراً تھانے کی. اور جو پولیس والے تو بتخور ہیں نا، پیسے لیتے ہیں، ان سے لیا، اب ان سے بھی لینا چاہ رہے. ہم نے کہا نہیں، ان سے کہ تمہارے ساتھ ہمارا سروکار نہیں، سارے درخواست لکھو، ہم ڈی سی سے ملاقات کرتے. ہم نے ادھر اپوائنٹمنٹ لی اور ادھر احتجاج ہوا، اور ہم نے اگلے دن وہاں پروگرام رکھا. مثلاً کل کا دن ہے اور ہم نے پروگرام رکھا کہ مسلمانوں کو جمع کرو، ہم اکاڑیں گے اس کو. آپ حیران ہوں گے، رات کو 2 بجے قادیانی مردہ بھاگ گیا، قبر سے نکال لیا. اس لیے مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو آپ جمع نہیں کر سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردود مردے کو. ہاں انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، تو وہاں تو ہوتا ہے، وہاں سے قبرستان ہے. یہاں بھی ہے بدقسمتی دیکھیں. ادھر ایک صاحب ہمارے پاس آتے تھے یہاں شروع میں درس میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ جناب والا ان کا انتقال ہوا، مجھے بہت بعد میں پتہ چلا. تو میں گیا تعزیت کے لیے. میں نے ان کے ایک بیٹا جاپان میں، تو ایک ایران میں، تو دوسرا توران میں، بس یہی ہے آج کل. تو میں نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے، ہمیں اطلاع نہیں دی آپ لوگوں نے.
پھر میں نے پوچھا کدھر قبر دفنایا؟ کدھر؟ گورا قبرستان میں۔ انا للہ، اندازہ کرے یہ جو لوگ نمازی ہیں اور جو لوگ دیندار والے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ ان کے مرنے کے بعد ڈھنگ کی جگہ میں تو ان کو دفنایا نا۔ آپ نے جاپان تو بھیج دیا بیٹے کو، اس کے لیے پتہ نہیں کہاں سے پیسے جمع کر کے اعلیٰ تعلیم دلا دیا، انگلینڈ بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، لیکن وہ آپ مر رہے ہیں تو آپ کو گوروں کے قبرستان میں دفنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بہرحال یہ قادیانیوں کا مسئلہ میں نے واضح کر دیا۔ نہیں، اسلامی شاعر ابھی قربانی ہے نا، اگر کسی کو علم ہو تو ہمیں بتا دیں۔ ان کو قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کفر کو اسلام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام ہے اس کو لیتے ہیں، اور نبی محمد رسول اللہ کی بجائے قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے؟ یہ ہم نے ابھی ان درسوں میں سارا بتا دیا نا۔ لہذا انہیں نہ اذان کی اجازت ہے، نہ مسجد بنانے کی اجازت ہے، نہ قرآن چھاپنے کی اجازت ہے، نہ حج کرنے کی اجازت ہے، نہ رمضان کی عبادات تراویح کی اجازت ہے، اور نہ قربانی کی اجازت ہے۔ تو جس کے علم میں، لیکن کنفرم خواہ کسی کے پیچھے تم باندھنا اچھا نہیں ہے۔ صحیح معلومات ہو، اس کی بنیاد پہ اب انشاءاللہ جب تک زندہ ہے سرخوبی کرتے رہیں گے۔ اچھا، ان کو آپ گجر خان میں بھی ہے، اب جب کرنے والے آپ کے علم میں ہے تو فون کریں، ہم پولیس کو کہیں گے۔ جی یہ تو آئین کے اندر ہے، پابندی ہے اس پہ، ٹھیک ہے نا، اطلاع کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد۔ یا کریم یا رب العالمین، ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان کے یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، پریشانی دور فرما۔ یا کریم ان میں کوئی بیمار ہے گھروں میں سب کو صحت عطا فرما، جو مقروض و تنگ دست ہے یا اللہ تنگ دستی دور فرما، رزق عطا فرما۔ یا کریم اپنی حفاظت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اغیار کے حملوں سے محفوظ فرما، دجالین منافقین شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرما۔ یا کریم جو حاسدین ہیں ان کے حسد سے محفوظ فرما، جو بغض رکھنے والے ان کے بغض سے محفوظ فرما۔ یا کریم نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، ہمیں پاک زندگی عطا فرما، اپنے مرضی اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اور ہماری اولاد کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔